ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واجب الاحترام سامعین، اگر آپ کی سماعت وغیرہ نہ گزرے تو تھوڑا اور آگے آ جائیں، کیونکہ پیچھے میں جگہ بالکل نہیں دیکھ رہا ہوں. تو جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں، تابوت برآمد ہوگا، جوان بچوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا آگے تشریف لیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. اس سے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 اس مختصر سے وقت کے لیے انتخاب کیا. پروردگار اس آیہ وافی الہدایہ کے اندر بندگان خدا کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ بندے عمل صالح انجام دے کر حیات طیبہ کو پالیں. لہذا اس نے اس آیت کے اندر مختلف پیغامات دیے ہیں. تفسیر کی روشنی میں آیت کو حل کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کی مجلس میں جو بچ جائے گا تو اس کو انشاءاللہ آخری مجلس میں بیان کرنے کی کہ فرش ازا کی اہمیت کیا ہے، اس ذکر کی اہمیت کیا ہے. لیکن کوشش کروں گا اس منبر پر بیٹھ کر کہ آج کی گفتگو ہو حقیقی منتظر یا حقیقی منتظر عمل سے، کیونکہ اس آیت میں عمل کا ذکر ہو رہا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا، صلاحیت والا عمل انجام دیا، یا قابل اصلاح عمل انجام دیا. اب اس سے ہماری بحث نہیں ہے کہ وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو. عمل کے میدان میں یہ دونوں برابر ہیں، کوئی بھی ہو دونوں برابر ہیں. لیکن ایک شرط لگائی، وَهُوَ مُؤْمِن. عمل قبول تب ہوگا جب وہ مومن ہوگا. اگر عمل بغیر ایمان کے ہوا تو منہ پہ مار دیا جائے گا. پروردگار کو اچھا ہی نہیں لگتا کہ وہ بے ایمانوں سے خطاب کرے. پروردگار چاہتا ہے فقط ایمان والوں سے گفتگو کرے. عزیزان محترم، تو پیغام ہو رہا ہے عمل کا ایمان کے ساتھ. لہذا گفتگو ہمارے اور آپ کے چھوٹے امام زین العابدین علیہ السلام پر آیت کا پہلا من میں بچوں کو سمجھا دوں. ٹائم کم ہے، خطیب کی ذمہ داری ہے یہ آئے ہوئے بچوں کو تبرک دے دیں، کیونکہ وہ منبر جہاں سے خیرات علمی حسین نہ بٹ رہا ہو، نہ وہ ذکر کام کا ہے نہ وہ منبر کام کا ہے.
سے سوال کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آیت میں استعمال ہوا ہے من کے نحو کے اندر بہت سارے استعمالات ہیں. من سوال کرنے کی نہیں بھی آتا ہے. من انت، تم کون ہو، یہ لہجہ ہے. لہجہ بتائے گا کہ من کا استعمال کیا ہے. یہ نحوی بحث ہے، ادبی بحث ہے. ادبی ذوق رکھنے والے ہوں تو وہ من پہ گفتگو کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن میں بچوں کو سمجھائے بغیر اٹھوں گا بھی نہیں. بزرگوں تو صرف دعا لینے کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ من سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی بچہ مجھ سے آ کے کہے مولانا صاحب مجھے من سمجھائیں، تو میں کہوں گا بیٹا اگر اس من کو سمجھانا چاہتے ہو نا تو مجلس میں حسین میں آ کے اپنا من لگاؤ. بھائی تھوڑے الفاظ پہ غور کیجئے گا. اگر اس من کو سمجھنا چاہتے ہو تو مجلس حسین میں آ کر من لگاؤ، تو من سے تمہیں ہر بات سمجھ میں آ جائے گی. من کا استعمال دیکھ رہے ہیں، میں نے عربی سے اردو میں کر دیا ہے تاکہ میرے بچے سمجھ جائیں. لیکن میں نے ابھی یہ جو ہاتھ نیچے رہ گئے نا، ان کو ہاتھ کو اٹھانا ہے، کیونکہ یہ ذکر جن کا ہے وہ پست اور دنی نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے. اور اسے ہم نے اعلیٰ نہیں، ان علی اور ان حسن کو، ان علی کو اعلیٰ نے علی بنایا ہے. لہذا یہ ہاتھ اوپر اٹھنے چاہیے کہ جو میری جو زحمات ہیں، کئی مہینوں کی زحمات ہیں، اس کی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ بات بچوں تک منقلب کر دوں، پہنچا دوں. من سمجھا رہا ہوں، یہ من ہے کیا؟ من تم کون ہو؟ سوال کیا جاتا ہے. ایک اس آیت کا ہے من، اس میں موصول ذویل العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صاحبان عقل کے لیے. ہم قرآن کا رٹا نہیں لگاتے. قرآن کا رٹا، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو بولے میرے ساتھ. ہم قرآن کا رٹا نہیں لگاتے، بل قرآن کو سمجھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں. تو میں من سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر عمل کی طرف آؤں گا تاکہ ایک ایک آیت تو سمجھ میں آئے نا. وہ کتاب جس میں لا ریب کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، پہلی آیت میں بتا دیا. شک کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، پہلے آیت نے کہہ دیا. جب کہہ دیا تو شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اب یہ من کو سمجھانا ہے میں نے کہ یہ من ہے کیا. اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھے بچہ مولانا صاحب مجھے من سمجھائیں، یہ من مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں اس کو کہوں گا کیونکہ یہ من کے کئی استعمالات ہیں، ہم عربی جانتے نہیں ہیں. ایک من کا معنی اس میں موصول، ایک من کا معنی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں موصول کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے. من عملا صالحا، جس نے بھی عمل انجام دیا صلاحیت والا. توجہ ہے، جس نے بھی عمل انجام دیا صلاحیت والا. تو یہ اس میں موصول ذویل العقول کے لیے ہے. ایک من اور استعمال ہوا ہے جو سب کے ذہنوں میں ہے، اور اسی من تک مجھے لے کے آنا تھا. ایک من اور غدیر میں استعمال ہوا ہے. ایک اور من میں سب سے دعا لینے کے لیے، ایک اور من غدیر کے لیے استعمال ہوا ہے. من کنتو والا فہذا علی والا. تو میں نے بچے کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اس آیت کے من کو غدیر کے من سے ملا دو. نہیں عزیزو، سب پورے بننے کی توجہ میری طرف. اس آیت کے من کو غدیر کے من سے جب ملا دو تو عمل بھی تمہارا من جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، یعنی عمل بھی صالح ہو جائے گا. عزیزو عمل بھی صالح ہو جائے گا اور بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور من بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی اپنے عمل کو صالح بنایا، اسی عمل کو تو بھول گئے. عزیزو اگر غدیر نہ ہوتی، یہ غدیر کے پیغام کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو صفین واقعہ نہیں ہوتی، اور جب صفین واقعہ نہیں ہوتی تو نہروان نہیں ہوتی، اور اگر نہروان نہیں ہوتی تو پھر کربلا واقعہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ غدیر کا پیغام کتنا مہم تھا. مجھے غدیر پہ بحث نہیں کرنی تھی، صرف یہ من اور عمل کو سمجھانے کے لیے.
بہت تعلق ہے میں آتا ہوں امام کے پاس، یعنی جس امام کی شہادت اور سیرت کو ہم اور آپ سننے بیٹھے ہیں، اس نے کیسا عمل انجام دیا جس کے نتیجے میں آج عزاداری ہم تک پہنچی ہے۔ بغیر کسی مقدمے اور تمہید کے میں امام سجاد علیہ السلام پر آتا ہوں۔ امام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 38 ہجری ہے، اور امام کی شہادت 95 ہجری ہے۔ مدت امامت 97 سال ہے، 57 سال ہے امام کی مدت پوری حیات، جس میں 36 سال امام کی مدت امامت ہے۔ اب اس میں امام نے کیا کیا کام انجام دیے؟ اس کے اندر غدیر کے پیغام جو لوگ نہیں پہنچا سکے اور غدیر کے پیغام کو بھلا دیا، اس کا احیاء بھی امام نے کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 38 ہجری کے اندر مولائے کائنات امام علی ابن الحسین کا نام رکھے جا رہے ہیں۔ غدیر کو پہنچانے کے لیے اب امام، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، جب امام اس دنیا میں آتا ہے نا، اس وقت آ کے امام نہیں بنتا، جب وہ نہیں تھا دنیا میں تب بھی امام تھا۔ اس دنیا میں آ کے، اور اس پہ دلیلیں ہیں عزیزو، تو امام تھے۔ اب بچپنے کا دن ہے، 2 سال بہت ہوتے ہیں امام کے لیے۔ امام نے اپنے جد بزرگوار کا زمانہ بھی دیکھا۔ اگر امام کی میں سیرت کا مطالعہ کر کے بچوں تک بات پہنچاؤں، 2 طریقے سے آرام سے امام کی سیرت کو تقسیم کر سکتا ہوں۔ ایک امام کی یعنی کربلا سے پہلے، دوسرا کربلا کے بعد۔ کربلا سے پہلے امام نے عمل کیسا کیا، کربلا کے بعد کیسا عمل انجام دیا۔ فرق ہے، امام اپنے وظائف میں ذرہ برابر بھی نہیں چکتا، کیونکہ وہ امام ہے، اس نے اس دنیا میں آ کے کوئی علم نہیں لیا، لہٰذا امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے اور مولائی کو اس مقام پر پہنچا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ دنیا میں یہ جو میں نے کہا نا کہ حقیقی منتظر عمل سے، عزیزو یہ ایک جملے میں میری مجلس مکمل ہے۔ اگر کسی مجھ جیسے خطیب کا عمل میرے قول کے مطابق نہیں ہوا تو میں نہ عاقل ہوں۔ کیوں؟ عقل کی تعریف ہی یہ ہے جس کو ابو فارس نے، فارس ایک شخص ہے جس نے تعریف کی ہے کہ عقل کی تعریف کے یہ لغوی تعریف کی طرف جاتے ہیں تو پکارنے کے ہیں اور رکنے کے ہیں، اور اصطلاحی تعریف کے لیے جاتے ہیں تو زکریا بن فارس نے تعریف کی ہے اتجاہات العقلانیہ فی دروس کلامیہ، کتاب حیدر حب اللہ کی ہے جس کے اندر عقل کی وہ تعریف کر رہے ہیں۔ عقل کی تعریف میں کہتے ہیں کہ عقل سے محال ہے کبھی کلام اور کبھی عمل، یعنی جو صاحبان عقل ہیں وہ کبھی بھی برا کلام نہیں کریں گے اور برا عمل انجام نہیں کریں گے۔ اب بتائیے، یہ وہ ہیں جو ہم اور آپ عقل رکھتے ہیں، وہ یہ تعریف کر رہے ہیں، اور جو عقلوں کی ہدایت کر رہے ہوں، کیا ان سے کوئی کلام برا یا کوئی عمل برا سرزد ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ عقل سے عاری ہیں، بلکہ جن کے پاس عقل کم ہے ان کی عقلوں کو معراج کرانے آئے ہیں اس کائنات میں۔ انسان اگر اپنی عقل کا استعمال کر لے تو وہ عاقل بنتا ہے، لیکن کوئی اگر عقل کی ہدایت کرے تو وہ عاقل نہیں، وہ ہادی بنتا ہے۔ عقلوں کی ہدایت کرنے آئے، وہ عقلوں کو معراج کرانے آئے، کمال تک پہنچانے آئے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کن کو؟ جو کمال تک پہنچنا چاہے، اور اسی چیز کو امام حسین نے بیان کیا، لا یکمل
عقل الا باتباع الحق، کہ عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک وہ حق کی اتباع نہ کر لے. اور حق کے لیے رسول خدا کہہ چکے ہیں، وجود اول، نور اول، خلق اول کہہ چکے ہیں، الحق مع علی وعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار العلی، پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جائے. اگر حق کو وجود دے دیا جائے تو علی ابن ابی طالب بن جائے. کربلا سے پہلے معصوم کا کوئی کلام نہیں دیکھیں گے. امام ہیں، توجہ چاہوں گا جوانوں سے، یہ جو مولائی لوگ بنتے ہیں نا، ہم مولائی ہیں کیونکہ حسین کا ذکر ہم کرتے اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنا کر سکیں. وہ لوگ کہ جن تک حسین نہیں پہنچا ہے اس تک امام حسین کو ہم نے اس ذکر کے ذریعے پہنچانا ہے. اسے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سلوات پڑھ کے آگے آ جائیں، جو کھڑے میں وہ اندر آ جائیں. اس طرف جگہ خالی ہے، باہر ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، توجہ چاہوں تھوڑی دیر کے لیے ایک جملہ کہنے کی زحمت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، اس کو اپنے جوانوں تک پیغام پہنچائیں. کیونکہ ہمیں بانٹ دیا گیا ہے، مولائی ہے، ماتمی ہے، عزادار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اتنے فرقے ہوں گے، یہ ہوگا. اور حقیقت بھی یہی ہے. میں نے کسی مجلس میں بیان کیا تھا 206 ممالک بن چکے ہیں، 206 جلدی سے عرض کر رہا ہوں بغیر تمہید کے، اور اس میں 4200 ادیان ہیں، تہذیبیں ہیں، تمدن ہے، نمرودیت ہے، فرعونیت ہے. سب کی ثقافت 150 200 250 سال سے نہیں چلی، آگے نہیں بڑھی. کیوں؟ کیونکہ یہ ثقافت الہی ثقافت نہیں تھی، نہ دین الہی تھا، سب ختم ہو گئی. لیکن یہ جو ذکر حسین ہے یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ جو اس ذکر کو مٹا سکے یا ختم کر سکے. یہ ذکر حسین، کیونکہ امام حسین نے اللہ کے ذکر کو بچانے کے لیے پورا کنبہ قربان کر دیا. اب اللہ کے لیے ضروری ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ذکر حسین کو باقی رکھے. تو مولائی کیسا ہونا چاہیے؟ اس مولائی کو بتانے کے لیے صرف ایک واقعہ کا سہارا لوں گا اور بات پہنچ جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس ذکر کے ذریعے غیروں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنے روٹھے ہوئے کو قریب کرنا چاہتے ہیں. یہ منبر حسین کا پیغام ہے، یہ تفرقے کی جگہ نہیں ہے. میں اس کو ایک کلمے میں ادا کروں اگر سماعت بیدار ہیں. ذکر حسین ہم کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرتے بلکہ جلنے سے بچانے کے لیے کرتے ہیں. عزیز و جلدی سے عرض کر دوں، تو ہی مجھے جگہ ایسی ملی. کسی کے مہمان بن کے چلے جائیں، جب مہمان بن کے جائیں گے، ایک دن گئے، 2 دن گئے، تیسرے دن عزت میں کمی آ جاتی ہے، چوتھے دن اس سے زیادہ کمی آ جاتی ہے. لیکن مجھے 2 در ایسے ملے جہاں روز روز جاتے رہو، عزت میں اضافہ ہوتا رہے گا. یا حسین کے خدا کا گھر، یا حسین کا گھر یا در، یا یہ فرش عزا جہاں پر جب بھی عزادار جاتا ہے، جس وقت جاتا ہے، اس وقت اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے.
اور اس فرش اعلیٰ پر پڑھنے والا، بیٹھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا سب عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث بھی موجود ہے، جیسے کہ علی اور میرے ساتھ 40 مرتبہ جنت میں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھا، جو فرش اعلیٰ پر آتا ہے، جو مجلس حسین میں آتا ہے۔ بس عزیزان محترم، بڑی عظمتوں والا یہ فرش ہے کہ جسے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی تو عزیزان محترم ہم سب ذمہ دار ہیں حقیقی منتظر عمل سے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ یہاں پر گفتگو تھی ہماری، میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام نے چھوٹے ہونے کے باوجود کربلا سے پہلے کہیں پر بھی کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا، لیکن کیا مولائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئی قدم ایسا اٹھا دے جو اس کے امام سے آگے نکال دے؟ نہیں۔ بس چھوٹا سا واقعہ آپ کو پتا ہے صفین میں کیا ہوا؟ صفین میں مالک اشتر جو راس الفتنہ تھا، اس کے خیمے میں اور مالک اشتر کے خیمے میں صرف ایک تلوار کا فاصلہ تھا۔ مالک اشتر کو بھیجا تھا نا، یعنی اگر اس ملعون کی گردن کو اڑا دیتے مالک اشتر تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ نہیں نکلتا کہ صفین کی جنگ جیت جاتے۔ ایسے ہی ہوتا نا۔ ہوا کیا؟ 10 ہجری کے بعد، یعنی 11ویں ہجری، رسول کی وفات کے بعد ہوا کیا؟ 25 سال میں صفین کے اندر نوک نیزہ پر سامت قرآن کو بلند کیا گیا۔ 25 سال۔ اور 50 سال کے بعد ناطق قرآن کے سر کو بلند کیا۔ طبیعت منقلب ہو جاتی ہے نا، کیونکہ جس امام کی شہادت ہے یہ اس کے فضائل ہی مسائل ہیں۔ عزیزوں توجہ چاہوں گا میں، دیکھ رہے ہیں یہ دورانیہ کیا تھا؟ اتنی جلدی لوگ دین بھول گئے، اسلام بھول گئے، شریعت بھول گئے، قانون بھول گئے، احکام بھول گئے، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کیسا سامت قرآن اور ناطق قرآن کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ دیکھ رہے ہیں آپ، مولا کائنات کے اوپر تلوار کھینچ لی صفین کے میدان میں، گلے پہ رکھ دی۔ مالک اشتر کو بلاؤ۔ اب ہم اور آپ جیسا مولائی ہوتا کیا کرتا؟ مولا 2 منٹ دے دیں، سارے جوانوں تک پیغام پہنچا رہا ہوں، جذبات کنٹرول کر کے اس میسیج کو لیجئے گا بڑی محنت سے، کیونکہ ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جوش میں آ کے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں۔ صاحبان عقل جوش میں اپنے ہوش نہیں کھوتے، ہوش باقی رہتے ہیں۔ اور اس نمونے عمل کے لیے آپ پڑھیں کہ اہل بیت نے اور علی نے اپنے شاگردوں کی تربیت کیسے کی، یعنی کیسے مولائی بنائے۔ ہمیں ویسا مولائی بننا ہے۔ عزیزوں، مالک اشتر نے تلوار کھینچی، حکم امام آیا، کیا آیا؟ مالک واپسی آ جاؤ۔ مجھ جیسا ہوتا کہتا مولا 1 منٹ دیں، ابھی اس ملعون کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں لا کے پھینک دیتا ہوں، نہ رہے گی بانس، نہ رہے گا فتنہ، سب ختم ہو جائے گا، نہ نہروان، نہ صفین، نہ جنگ کربلا، نہ جنگ جمل، کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزو ہوا کیا؟ مالک اشتر نے نیام میں تلوار رکھی، تلوار رکھنے کے بعد سر کو جھکایا، بازو پر تیر کھایا، مولا کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، سر کو جھکا لیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ سر کو جھکا لیا۔ یہ ہے حقیقی مولائی، جس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے کہ یہ چیف آف کمانڈر مالک اشتر علی کی فوج کا جنرل اور کرنل ہے۔ اگر مالک اشتر، جوانوں، اگر مالک اشتر گردن اتار کر لے کے آ جاتے، کیا مولا ناراض ہو جاتے؟ مولا ناراض ہو جاتے مالک اشتر سے؟ نہیں، ناراض نہیں ہوتے۔ کیا کہتے مولا؟ شاباش، تم نے بڑا کام کیا ہے، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، تم نے ملعون کو واصل جہنم کر دیا، تم بہت بڑے شجاع ہو، تم علی کے تربیت کرتا ہو،
تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا، لیکن مالک اشتر وہ لقب نہ پاتے جو مولا نے دیا۔ مالک اشتر وہ لقب نہیں پاتے جو مولا نے دیا۔ میرے مولا نے کیا دیا؟ یہ حقیقی مولا ہے۔ میرے مولا نے جب مالک اشتر کی معرفت کا یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ کا مالک تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے رسول سے ہے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ نہ کہو ساری زندگی کے ہم علی کے جانے والے ہیں، کمال یہ علی کا بیٹا آگے کے یہ جانے والے ہیں۔ جس طریقے سے مالک اشتر نے لقب کو پایا ہے، عزیزو آگے نہیں نکلنا۔ جتنا مولا سمجھائیں، جتنا بتلائیں، کتنے طاغوت کی طرف سے ہم پر وار ہو رہے ہیں۔ شیعہ نے حیدر کرار کو بانٹا جا رہا ہے، مختلف تفرقوں میں، مختلف گروہوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ یہ فرش اعضا ہے جو تمام تفرقوں کو، تمام گمراہیوں کو دور کر کے، ظلمات سے لوگوں کو نکال کر نور اور ہدایت اور کمال کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ لیکن کب؟ جب عمل اس طرح ہو جیسا مولا چاہے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم عمل اس طریقے سے کریں گے مولا قبول کر لیں گے، نہیں۔ قطعاً امام سید سجاد نے منع کیا، کہا اس مقام پر کوئی نسب کام آنے والا نہیں ہے۔ حسن بصری کو کہا جب کعبے میں آ کے دیکھا کہ مولا اس طرح دعا مانگ رہے، کہا آپ کا حسب و نسب یہ ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ وہاں یہ حسب اور نسب کام آنے والا نہیں ہے، جنت خدا نے بنائی ہے۔ اگر تمہارا عمل صالح ہوگا، چاہے حبشی غلامی کیوں نہ ہو، جنت میں جائے گا۔ اور اگر تمہارا عمل صالح نہیں ہوا، چاہے تم سید و سرداری کیوں نہ ہو، جنت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ پیغام ہے، بس اس کو یہی روک رہا ہوں۔ کوئی حکم امام، کیونکہ امام سے پہلے مولا کائنات 2 سال دیکھے، 10 سال امام حسن کا دور دیکھا، 10 سال اپنے بھائی حسین کا دور دیکھا، 40 میں امام کی شہادت، 50 میں امام حسن عسکری کی شہادت، 60 ہجری میں اپنے بابا کی شہادت کو دیکھا۔ اب بتائیے جس طریقے سے مولا کائنات نے لوگوں کو عروج دیا، تمام ہو گئی زندگی، امامت نے اپنے فرائض کو مکمل انجام دیے، امام حسن نے دیے، امام حسین نے دیے۔ اب یہ سارا دور دیکھ چکے امام، اب امام کیا کریں؟ امام نے اصلاح کی ہے۔ عزیزو دیکھیں، امام کو جتنا ہم نے سمجھا ہے نا، سیرت بیان نہیں ہوتی، فکر اور عمل کے اعتبار سے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اس چیز کو لکھا ہے، وہیں سے پڑھ رہا ہوں میں۔ کتاب ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، 500-600 صفحے کی زیادہ کتاب ہے، اس میں یہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام نے کیسے تربیت کی ہے۔ عزیزو وہ 4 تربیت کے نقاط بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اس آیت کو 29 محرم کو انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ امام نے کس طریقے سے تبلیغ کی ہے؟ عزیزو ہم نے صرف امام کو مانگا کہ امام بیمار تھے، امام لاغر تھے، کچھ بھی ہو، امام اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود سے حالات کو تبدیل کر دے، متغیر کر دے۔ حالات کی زد میں امام نہیں آتا، امام کے ہاتھ میں حالات ہوتے ہیں۔ لہذا امام کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ امام نے دیکھ لیا کیا کیا ہوا ہے، بس امام نے تربیت کرنا شروع کری۔ عزیزو جب بابا کے بعد امام نے امامت سنبھالی ہے تو آپ بتائیں کتنا سخت تھا یہ چوتھے امام کے لیے کہ امام کی امامت کی پہلی رات شام غریبہ۔ میں ابھی تحمل کیجئے گا، تابوت کی زیارت کریں گے، میں وہی مصائب پہ نہیں آیا، میں بیان کر دوں کہ امام نے مدینہ بھی امام کی نگاہ میں، مکہ بھی امام کی نگاہ میں، اور
کوفہ بھی اور شام، ان تمام کو فتح کر کے امام نے مدینہ واپس پہنچنا. یہ 4 کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے امام کی. عزیزو امام نے کیا کیا؟ اگر امام، سوال کر سکتا ہے نا کوئی کہ جس طرح امام حسین نے قیام کیا امام سجاد نے کیوں نہیں کیا؟ تو امام سجاد یہی جواب دیں گے کہ میں نے بابا کے قیام کو دیکھ تو لیا کہ بابا کے ساتھ ہوا کیا ہے، کس طریقے سے میرے بابا کو بھوکا پیاسا ذبح کر کے لوگوں نے ذبح بلند کر دیا. کریں کیا؟ اس چیز کی تائید فرزدق نے کی ہے. عزیزوں کیونکہ امام نے اپنی فوج تیار کی ہے، باقاعدہ مردہ زمینوں کو ضمیر عطا کیا ہے، عقلوں کو بلند کیا ہے. جو ڈر اور خوف سے جھک گئے تھے، اس کے بعد امام نے ایسی تربیت کی ہے، 4 طریقوں سے تربیت کی ہے کہ لوگوں میں جرأت آ گئی. اور ذکر حسین جو آج بیمار سید سجاد سے ہم نے اس ذکر کو میراث میں لیا ہے، لیکن اس غم کا حقیقی وارث اور بیدار کرنے والی ذات کا نام امام سجاد ہے، جنہوں نے بہت ہی بہادری اور شجاعت کے ساتھ دین کو پہنچایا ہے. وقت تمام ہوتا چلا جا رہا، میں تیزی سے عرض کر دوں عزیزو. تو امام سجاد نے اصحاب کی بھی تربیت کی ہے، تابعین کی بھی تربیت کی ہے، اور اپنے شاگرد یعنی ابو حمزہ سمالی، ابان بن تغلب، ان جیسے لوگوں کو حوصلہ افزائی کی، بیدار کیا. وہ لوگ کہ جو میرے بابا کو کی نصرت کے لیے جمع نہیں ہوئے، ان کو جمع کیا امام نے اور ان کی تربیت کی اپنے پاس بٹھا کر. اور پھر ان میں اتنی طاقت ہو گئی کہ جب حشام بن عبد الملک خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا اور حجر اسود کا بوسہ دینے لگا تو وہ بوسہ دے نہیں سکا. لوگوں کے ہجوم جو ہے وہ اس کو گھیرے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ آگے کہتا ہے کہ دب کے مر نہ جاؤں، جاؤ جلال سے واپس جا کے بیٹھ گیا. لیکن دیکھا ایک لاغر سا کوئی شخص آ رہا ہے. جیسے ہی لوگوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو حجر اسود کے لیے راستہ چھوڑتے رہے اور چھوڑنے کے بعد سے میرے مولا کو جگہ دیتے رہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ حاکم وقت ہے جو پوچھ رہا ہے. اچھا جانتا ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے جیسے پہچانتا نہیں ہے. بھائی اس عمل کو دیکھ کے تو پہچان لینا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں پہچان رہا. کہہ رہے یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ اب وہ لوگ جو کربلا میں ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کتنی جرأت آ گئی. فرزدق شاعر ہے، اس نے شعر کہا ہے. عزیز چند اشعار میں عربی کے پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ. جو جرأت کا مظاہرہ کیا فرزدق نے، تیار کیا. اور جتنے سوالات ہیں بعد میں آتا ہوں. تو فرزدق نے کیا اشعار پڑھے؟ کہا تو اس کو نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. فرزدق نے بہت اشعار کیے اور کسی مقصد سے میں اپنے جوانوں تک یہ اشعار پڑھ رہا ہوں. کہا کہ لو یعلم الرکن من قد جاء یلفنہ لخر یلسم منہ ما وطل قدم. کہنے لگے تو اس کو نہیں جانتا، کیونکہ حجر اسود کا بوسہ دینے جا رہے تھے. تو امام نے فوراً دیکھا کہ اب حجر اسود کی تعریف کر رہے ہیں. کون؟ فرزدق شعر میں. کہنے لگے اگر حجر اسود کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کا بوسہ لینے آ رہا ہے تو یہ بلا اختیار خود کو گرا دے گا اور ان کے قدموں کا بوسہ لے گا. یہ فرزدق نے کہا. پھر آگے کہتا ہے ینجاب نور الدجا ان نور غرتی کالشمس ینجاب ان اشراقها الظلم. کہنے لگے کہ ان کی پیشانی کے نور سے، توجہ، ان کی پیشانی کے نور سے تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں. امام کی مداح کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے کہ جس طرح آفتاب اندھیروں کو دور کرتا ہے، اس طریقے سے ان کا نور لوگوں کو ظلمات سے نکالتا ہے. دیکھ رہے؟ اس کے بعد کہنے لگا فرزدق اللہ اکبر. جن میں جرأت نہیں تھی کہ یہ کہہ سکے کہ یہ میرا امام ہے. 72 پہنچے کربلا تک، اخلاص تمام ہو چکا، عمل تمام ہو چکا، جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. اس کے بعد کہا مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم وفی کل فرد مختوم بہ القلم. فرزدق نے بیان کیا کہ خدا کے نام کے بعد ہر ابتدا اور انتہا میں ان کا نام لیا جاتا ہے.
عزیزوں پورے اشعار گئے اور اس کے بعد فرزدق نے کہا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عربی عبارت نہیں پڑھا، اگر پرہیزگاروں کا تذکرہ ہو تو یہ پرہیزگاروں کے سردار ہیں، اور اگر دریافت کیا جائے کہ ساری دنیا میں سب سے بہترین کون ہے تو بس ان کا نام لیا جائے گا۔ عزیزوں یہ شعر فرزدق نے اتنے اخلاص سے کہے اور حاکم وقت کو اتنا برا لگا کہ اس نے فرزدق کو جیل میں ڈال دیا، اور جب جیل میں ڈالا تو میرے امام دیکھیں تربیت کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو 3 دن امام کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا، وجہ کیا تھی، کیوں ڈرے ہوئے تھے اتنا، اور آج یہ فرزدق میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ حاکم کے منہ پہ ایسے اشعار، اور اشعار کی دور جاہلیت میں بڑی قیمت ہے، موضوع نہیں یہ میں بیان کرتا۔ عزیزوں اتنی جرأت آ گئی، اسی بنا پہ فرزدق کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ امام نے 12,000 درہم دیے ہیں اور فرزدق کو بھیجے ہیں انعام کے طور پر کہ تیری جرأت کو سلام ہو، تیری جرأت کو سلام ہو کہ تو نے ہماری شان میں قصیدہ کہا ہے۔ امام نے ہدیہ پیش کیا، فرزدق نے لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں لینے سے انکار کیا؟ کہا کہ میں نے یہ شعر اللہ کے للہیت، صرف اللہ کے لیے میں نے کہے ہیں، میں نے اور کسی سے کوئی نام کے لالچ میں نہیں۔ پھر امام نے بھی ویسے ہی اپنے مولائی کو جواب دیا، امام نے کہا جس کو ہم جو چیز دے دیتے ہیں اس کے بعد لیتے نہیں ہیں۔ فرزدق نے قبول کیا، رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی اس قصیدے کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں امید ہے کہ پروردگار آخرت میں فرزدق کی اس قصیدے کی بنیاد پر بخش دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرزدق کے اشعار میں خالصتاً للہ اس نے یہ اشعار کہے ہیں۔ عزیزو جب عمل اتنا خالص ہو جائے، دیکھ رہے تربیت امام زین العابدین کی، امام نے اس کے علاوہ یہ اپنے لوگوں کی تربیت کی، اتنا جرأت یافتہ بنا دیا۔ اس کے بعد امام نے، اور پھر یہاں پر اور بھی علماء نے کہا ہے فرزدق کے بارے میں، یہ بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے اشعار کہتے، جرأت میں جو حاکم وقت کو ذلیل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کے بعد امام نے کیا کام کیا؟ امام نے 4 تربیت کے لیے گروہ تیار کیے۔ پہلا کام کیا کیا؟ توجہ چاہوں گا جوانوں کے لیے، عزیزو اسی ذکر کے لیے کربلا کے بعد، یہ کربلا سے پہلے امام کا کوئی قول نظر نہیں آتا، کربلا کے بعد امام نے کام کیا کیا کہ اپنے بابا کے رونے والوں کو صرف رلایا نہیں ہے بلکہ بتایا ہے کہ بیدار ہو، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، پہچانو۔ ظالم کون ہے؟ جو قول مولائے کائنات کہہ کے چلے گئے کہ دیکھو مظلوم کے حامی اور ناصر رہنا، ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں۔ اور آج بھی زمانے کا کوئی نہ کوئی ایسا پردہ غیبت میں رہتے ہوئے اس کا نائب موجود ہے، جب کوئی قرآن جلاتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی تصویر لے کے سامنے جلاتا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس تصویر میں اور اس قرآن کے درمیان کوئی ربط ضرور ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں، یہ تصویر لے کے جلا کیوں نہیں رہا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق غیبت میں بیٹھے ہوئے کسی سے ہے۔ دیکھ رہے ہیں ولایت فقیہ کی طاقت، یہ کیا وجہ ہے کہ جلایا جا رہا ہے؟ اسی فقیہ کے نظام، فقاہت کے نظام کو بلند کیا ہے بیمار سید سجاد نے۔ عزیزو یہ ہم ایسے ہی لے کے کہ اور علماء کے خلاف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے مجالس میں کہ ان کو پڑھنے نہ دو، ان کے پڑھنے نہ دو، یہ علماء کی توہین۔ یہ امام کے بنائے ہوئے ہیں، منتخب شدہ لوگ ہیں۔ مجلس حسین میں یہ نہیں کہ اس علماء کے قریب نہ جاؤ، یہ پیغام ہے جوانوں کے لیے۔ عزیزو پہچانیں، اب آئیں، یہ امام نے اس زمانے میں کہا، آج بھی حکومتوں کو امام نے پیغام دیا ہے، اگر کوئی حکومت ظالم کی حامی و ناصر ہے تو تم اس حکمران کی حمایت کر کے اس کے ظلم میں برابر کے شریک مت ہونا۔ امام کا پیغام ہے، یہ میں اور گفتگو ہے تاکہ تم پہچانو۔ یہ ایک کام کیا،
مجلس حسین کا پیغام یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے اور مظلوم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے. یہ مظلوم کربلا کا مجلس حسین فرش ازا کا پیغام ہے. یہ امام نے ایک کام کیا جس کا نتیجہ ہے آج اور ہم آپ میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. یہ سید سجاد کے مرحوم منت ہے. دوسرا کام عطیہ کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے امام نے اب تلوار لے کے تھوڑی میدان میں آنا تھا. امام جانتے تھے کہ یہ پھر جو ہے کیونکہ جیسے اصحاب امام حسین کو ملے کسی کو نہیں ملے. دعا کے ذریعے امام نے کیا کیا عبد اور معبود کے رشتے کو جوڑا ہے امام نے. یہ میں بس یہی روک رہا ہوں. یہ دوسرا کام کیا. تیسرا کام امام نے کیا کیا حل المشکلات. لوگوں کی مشکلوں کو حل کیا امام نے. کیسے حل کیا 400 گھرانے کی خواتین حتی قاتلان حسین کو اپنے گھر میں جگہ دی امام نے. اور یہ بتایا ہے آج کے زمانے میں بھی امام کا چاہنے والا اگر امام کی قول پر عمل کرنے والا ہے تو وہ اسی طریقے سے امام کی سیرت پر چلتا ہوا نظر آئے گا. جہاں کوئی بھی علی ابن ابی طالب کا فقیر بندہ دیکھے اس کی مدد کرے, اس کی مدد, اس سفید پوش انسان کی مدد کرے. یہ امام کی سیرت ہے. عزیزو جب امام کی شہادت ہوئی نا تو 100 گھر ایسے تھے جو بھوک کے مارے مر رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں آیا اب تک جو روز ہمیں کھانا دیا کرتا تھا. یہ کام امام نے کیا. چوتھا کام امام نے کیا کیا کہ جس کے لیے ہم اور آپ پھر یہاں پر جمع ہیں, اپنے مدرسہ علوم کا آغاز کیا. بس یہ آخری بات اور زحمت تمام میں نے آپ کو بہت زحمتیں دی, بہت تیزی سے عرض کر رہا ہوں کہ امام نے کیا کام کیا 1980 سے اپنے گھر اور مسجد کو علوم کا مرکز بنا دیا. جس مسجد میں علوم اسلامیہ کا نشر نہیں ہو رہا, جس منبر سے علوم اسلامیہ نہیں پھیلایا جا رہا, تو آپ سمجھ لیں پھر وہ مجلس وہ مسجد پھر مسجد سرار ہو سکتی ہے, فائدے والی نہیں ہو سکتی. امام نے ان دونوں میں تربیت کی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ بابا نے محنت کری ہے. آج جو ہم اتنے آسانی سے قال الامام الباقر اور قال الامام الصادق کہہ رہے ہیں یہ اسی امام کا صدقہ ہے. ایک حدیث پڑھ دوں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قال الامام الصادق علیہ السلام, بس یہی سے ربط مسائل عزیزان محترم. آج کہنا آسان ہے, اس کے لیے جد و جہد امام زین العابدین نے کی ہے. امام کی ایک حدیث سنا دوں اور یہیں سے آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. عزیزو امام صادق کی ایک حدیث میں نے پڑھی. امام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثواب, ہر چیز کا ثواب ہے إِلَّا دَمْعَةٌ فِينَا, مگر ہمارے غم میں رونے والی آنکھوں کا اور آنسو بہنے کا, اس کا ثواب کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا. بس عزیزو آپ اور میں اس کو رونے آئے ہیں کہ جس کو اپنے بابا پر رونے نہیں دیا گیا. کیسے کیسے رو کے اپنے بابا کا پیغام پہنچایا. پانی کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر رو جاتے تھے سید سجاد, اور جب پیش کیا جاتا تھا نا پانی کہتے تھے امام کیف اشربو قد قتل ابی عطشانا, میں یہ پانی کیسے پی سکتا ہوں, میرے بابا کو پیاسا مار دیا. اور جب کھانا دیا جاتا تھا نا امام کو تو امام علیہ السلام کہتے تھے کیف آکلو قد قتل ابی جو آنا, میں کیسے کھانا کھاؤں, میرے بابا کو بھوکا مار دیا گیا. عزیزو جب پانی امام کے سامنے آتا تھا نا تو پانی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا کرتے تھے. کہتے تھے یہی وہ پانی ہے جس کی وجہ سے میرا اکبر مارا گیا, یہی وہ پانی ہے جس کی وجہ سے میری بہن سکینہ نے اپنے گالوں پر تماچے کھائے. ادرکم اللہ, جو رونے آئے وہ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے. ہاں عزیزو یہ امام سجاد ہیں. ہاں عزیزو جب پانی کو دیکھتے امام رو جاتے, کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں جگہ جگہ مقام مقام پر. عزیزو جانتے مدینے میں ایک شخص نے اعلان کیا, کیا اعلان کیا, کہنے لگا کہ میں غریب ہوں. تو امام سجاد اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تو غریب ہے, اگر قضاء الہی آ جائے, تجھے موت آ جائے تو یہ بتا کہ تجھے اس غریب میں مسافرت میں کوئی غسل و کفن دے گا یا نہیں. کہنا مولا کیسے ممکن ہے, یہ کیسے مسلمان ہے, جب یہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں تو
تو مجھے غسل و کفن دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہنے لگے ہائے رے میرا غریب بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، کسی نے میرے بابا کو کفن نہیں دیا، 3 دن بے گور و کفن تپتی ہوئی ریت پہ میرے بابا کا لاشا پڑا رہا۔ ایسے پیغام ہے، یہ حق ہے۔ آج جب رویا کرو نا تو سید سجاد کو یاد کرو، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے نا، اس منبر کے سرانے آ کر میرا اور آپ کا بیمار ایمان بیٹھ جاتا ہے، پرسا دیتا ہے۔ جان تو اکیلے نہیں آتا، ایک بی بی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے عزاداروں کی جوتیوں کے پاس، ادرکم اللہ، جو رونے آئے عزیزوں پرسا دیجئے اس بیمار امام کو۔ سہل بن سعید نامی ایک شخص، یہ صحابی رسول ہے جس کی تربیت کی ہے، یہ کوفہ پہنچا۔ جیسے ہی کوفہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ کچھ آواز آئی، کہنے لگا الہ تذهبون، کدھر جا رہے ہو؟ الہ ما تريدون، تم کس طرف جا رہے ہو؟ کہنے لگے کچھ اسیر آئے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اسیر کو جب دیکھا کہ وہ اسیر کون ہے، میں جا کے دیکھوں، کہنے لگے میرے رسول کی حدیث ہے، میں نے اپنے رسول سے خدا کی قسم کھا کے کہا، میں نے انہی کانوں سے سنا ہے کہ جب کوئی اسیر ہو تو تم جانا نہیں، دیکھنا نہیں۔ بھائی عزیزو، یہ تو رسول اللہ نے کہا، یہ صحابی بتلانا چاہ رہا تھا کہ جو رسول نے نہیں کہا کہ ان اسیروں کو جا کے دیکھنا نہیں، وہ زینب و ام کلثوم بے بکنا و چادر ہے۔ عزیزو، کہاں نہیں جانا؟ عزیزو، بس ایک مرتبہ بیمار سید سجاد کے قریب آیا، میں نے مختصر کیا ہے یہ، اور کہنے لگا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ سلام کیا، امام نے جواب دیا، جواب دے کے کہنے لگے مجھے شکل سے تو یہ اسیروں کا قافلہ کوئی بڑے گھر والے، بڑے خاندان والے لگ رہے ہیں، تم کون لوگ ہو؟ ایک مرتبہ امام نے آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک مرتبہ جب یہ آیت سنی، کہا اس آیت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا اس آیت سے ہمارا یہ وہی تو آیت ہے۔ یہ صحابی کہہ رہا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول خدا نے فاطمہ کو چادر کے نیچے لیا۔ اس کے بعد امام نے ایک اور آیت پڑھی، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ کہا یہ وہی تو آیت ہے کہ جس آیت یہ فاطمہ کے گھر کے لیے نازل ہوئی۔ پھر امام نے ایک اور آیت پڑھی، کہا قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ ایک مرتبہ جب یہ آیت سنی نا، صحابی پریشان ہوا، کہنے لگا یہ وہ آیت ہے کہ جب میرا نبی مباہلے میں گیا تو عیسائیوں سے میرے سردار، میرے مولا حسین اور حسن کو لے کے گیا۔ ایک مرتبہ کہا تمہارا کیا تعلق ہے اس آیت سے؟ ایک مرتبہ بیمار سید سجاد نے کہا تم نہیں پہچانتے؟ تم نے کہا اگر تم اپنے مولا اور آقا کو پہچان جاؤ اس مجمع میں کیا آج پہچان لو گے؟ ایک مرتبہ کہا ہاں کیوں نہیں، میں نے حسین کو اپنی گود میں پالا ہے، میں نے سید سجاد کو اپنی گود میں پالا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ وہ گردن جو خاردار توق سے جھکی ہوئی تھی بلند ہوئی، اے نانا کے صحابی تو نے سجاد کو کہاں پہچانا؟ صحابی نے دیکھا، عزیزوں نہ سن سکو گے، صحابی نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا مولا اب یہ نہ کہیے گا یہ جو بہکا جاوا اونٹ پر بی بی آ بیٹھی ہے، یہ جو بہکا جاوا اونٹ پر بی بی آ بیٹھی ہے، یہ نبی ذاتیہ ہے، یہ زینب ام کلثوم ہے۔ بس اس صحابی سے رہا نہ گیا، اجازت طلب کی، مولا مجھے اجازت دے، مولا مجھے اجازت دے کہ میں ان ناکوں کے سامنے جا کر لیٹ جاؤں، جو رونے آئے جا کر لیٹ جاؤں اور یہ ناکے مجھے کچل کے چلے جائے، تاکہ بروز محشر جب میں اٹھوں تو میں نبی کو بتا سکوں
مکھناؤ چادر نہیں دے گا. ارے صاحب یہ برداشت نہیں کر سکا. آئے سید سجاد کیسے برداشت کیا اپنی پھپھی کا بے مکھناؤ چادر. کوفے کا بازار، شام کا بازار، عابد بیمار. معاف کریں.